اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم لوگوں نے کتاب الحج شروع کی تھی جس کا باب اول ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہے الباب الثانی فی انواعہ یعنی انواع الحج۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 طرح کا حج کیا جاتا ہے۔ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ کتنے ہیں قسمیں اس کی؟ 3 ہیں۔ تمتع بالعمرۃ الی الحج، صحیح یعنی حج تمتع وقران و افراد۔ تمتع بالعمرۃ الی الحج سے مراد یہ ہے، سمجھ لیجئے ان دونوں میں فرق کیا ہے مولانا، تینوں میں فرق کیا ہے؟ حج تمتع مکے سے 90 کلومیٹر دور رہنے والے لوگ کرتے ہیں، 16 فرسخ کی دوری جن کی۔ باقی لوگ حج قران یا افراد کرتے ہیں۔ حج تمتع اور حج قران و افراد کا بنیادی فرق یہ ہے، حج تمتع میں پہلے عمرہ تمتع کرنا ہوتا ہے، بعد میں حج تمتع کرنا ہوتا ہے۔ میقات سے جو احرام باندھا جائے گا وہ عمرہ تمتع کا باندھا جائے گا، اور قران و افراد میں پہلے حج ہوتا ہے، عمرہ بعد میں ہوتا ہے۔ جو حج تمتع کرتے ہیں وہ سب سے پہلے میقات پر جائیں گے، 5 کام کہلاتے ہیں جو عمرہ تمتع میں ہوتے ہیں۔ میقات پہ جائیں گے، میقات سے احرام باندھیں گے، احرام باندھ کے خانہ کعبہ میں جائیں گے، جا کر 7 چکر خانہ کعبہ کا لگائیں گے عمرہ تمتع کی نیت سے۔ پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے، کئے کام ہو گئے؟ 3۔ پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں گے، 4 ہوئے۔ اور سعی کے بعد تقصیر کریں گے، یعنی اپنے بال کاٹیں گے تھوڑے سے، اور اب کچھ ہے ہمارا مختصر سا بال کاٹیں گے، اس طرح سے ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب وہ مکے میں اسی طرح رہتے رہیں گے۔ جب حج کے دن قریب آ جائیں گے، 7 یا 8 ذی الحجہ، جو گورنمنٹ والے ہوتے ہیں وہ 7 ذی الحجہ کو چلے جاتے ہیں مینا کے میدان میں، ورنہ 8 کو یا 9 کو کچھ لوگ ڈائریکٹ عرفات آتے ہیں۔ 7 کو مینا لے جائیں گے آپ کو، آپ نے حج کا احرام مکے سے باندھیں گے، اب صحیح ہے۔ اس میں جو میرے خیال سے 13 چیزیں واجب ہوتی ہیں حج میں، آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اس کا واجب جو شروع ہوتا ہے عرفات کے میدان میں وقوف، مزدلفہ میں وقوف، عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں وقوف۔ اس کے بعد مزدلفہ میں جا کے رمی جمر عقبہ، قربانی، سر کا مونڈنا۔ پھر ہے 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو پتھر مارنا، مکے واپس آ کر طواف زیارت کرنا، اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر سعی کرنا جس میں تقصیر نہیں ہے، سعی کے بعد آ جانا طواف النساء کرنا، طواف النساء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اس طرح سے آپ کا حج کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ بعد میں چلتے ہوئے طواف وداع کرنا ہے۔ قران و افراد والے کریں گے یہ کہ سب سے پہلے یہ عرفات جائیں گے، احرام باندھ کے سیدھے کہاں چلے جائیں گے؟ عرفات۔ عرفات، مزدلفہ، باقی سارے کام جو میں نے بتائے ہیں، رمی جمر عقبہ، بال کا مونڈنا، قربانی کا کرنا، بال کا مونڈنا، صحیح ہے، تینوں شیطانوں کو پتھر مارنا، یہ سارے کام وہ کریں گے۔ طواف زیارت وہ کریں گے، سعی وہ کریں گے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز وہ پڑھیں گے۔ فرق کیا آتا ہے کہ وہ لوگ حج پورا کر کے تب عمرہ مفردہ کریں گے۔ ہمیں قران اور افراد والے پہلے حج کریں گے، پھر عمرہ مفردہ، تب جا کے ان کا حج پورا ہوگا۔
حج تमत्तु वाले पहले उम्र तमत्तु करेंगे फिर हज करेंगे, दोनों मिलके हज होता है। उम्र तमत्तु और हज तमत्तु दोनों मिलेगा तब हज्जतुल इस्लाम होगा, तब जाके जो है उसका हज पूरा होगा। क़िरान और इफराद में आपस का फर्क ये है, हज तमत्तु वाले पे कुर्बानी वाजिब है, इफराद और क़िरान वाले पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। और इफराद और क़िरान का फर्क ये है कि इफराद वाला सीधे मक्के जाएगा, क़िरान वाले पे इनके लिए मुस्तहब करार दिया गया कि अपना जानवर साथ लेकर जाए, तो वही क़िरान हो जाता है। ऐसा नहीं, देखिए हाँ कह रहे हैं वही सलासतुन, कितने किस्में होती हैं हज की? तमत्तु बिल उम्रा इलल हज, उम्रे तमत्तु हज के लिए, व क़िरान व इफराद। अम्मा तमत्तु फसूरतुहु, कैसे किया जाएगा ये? अल इहराम मिनल मीकात, मीकात की बहस में आएगा मौलाना, मीकात की बहस में आप जानेंगे कौन कौन सी मीकातें हैं, किसके किसके लिए हैं, ठीक है जी। मीकात उस जगह को कहा जाता है कि जहां से एहराम बांधा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के हाजी हजरात अगर जद्दा से मक्के जा रहे हैं तो शिया हजरात कहां जाते हैं? जुहफा। अहले सुन्नत हजरात घर से फ्लाइट में खुद जद्दा एयरपोर्ट से एहराम बांध सकते हैं, उनके यहां वो इजाजत है, हमारे यहां इजाजत नहीं है। हमारे यहां मीकात वापस जाना ही जाना है, मीकात जाना है। अगर आप घर से बांधना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है, एयरपोर्ट से बांधना चाहते हैं तो उसका है कि उसको आपको नजर करनी होगी, उसका तरीका आपको आना चाहिए। तो हमारे लिए मीकात क्या होती है? जुहफा। अगर हम जद्दा से सीधे कहां जा रहे हैं? मक्का। सुन्नी हो चाहे शिया, अगर पहले मदीना जा रहे हैं, मदीना जाते हैं तो मदीने में आपको 40 नमाजें पढ़वाई जाती हैं। कितनी? 40 नमाजें। दिन की कितनी नमाजें होती हैं? 5, यानी 8 दिन आप मदीने में रहेंगे, 8 से ज्यादा रहने वाले नहीं है। एक आध दिन कुछ आगे पीछे हो जाए, बाकी सफर में चला जाता है, यानी 40 नमाजें आपकी वहां पर होती हैं। उसके बाद आपको वहां से कहां ले जाया जाता है? मक्के। तो जब आप मदीने से मक्के के लिए जाएंगे तो मदीने से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद शजरा कहा जाता है, और उस मीकात का नाम है जुल्हुलैफा। जुल्हुलैफा मीकात है, वहां मस्जिद है, मस्जिद शजरा, जहां से तमाम मज़ाहिब के लोग अगर मक्के जा रहे हैं, मदीने से मक्के के लिए जा रहे हैं, तो वहां से एहराम बांध कर जाएंगे। वहां से एहराम बांधने के बाद आपको कम से कम बस से 6 से 7 घंटा लगता है मक्के पहुंचने में। अब देखिए तो फसूरतुहु, पहले की क्या है मौलाना? उम्र तमत्तु आप करेंगे तो कैसे करेंगे? एहराम बांधेंगे कहां से? मीकात से, ठीक है ना। मीकात इंडिया और पाकिस्तान वालों के लिए, शिया हजरात के लिए जुहफा, अहले सुन्नत के लिए वो घर से भी एहराम बांध सकते हैं। और मक्के और मदीने के से हमारे लिए क्या है? मस्जिद शजरा, ठीक है। वैसे जुहफा असल मीकात है शाम वालों की, किसकी? शाम, सीरिया वालों की। लेकिन उस रास्ते से जो भी आएगा उसकी मीकात क्या होगी? जुहफा। वत्तवाफु बिल बैत सबअन, और खाने काबा का 7 चक्कर लगाना। 7 मरतबा अगर खाने काबा का चक्कर लगाएंगे तो इसे कहा जाता है एक तवाफ आपने मुकम्मल किया।
طواف کا انشاءاللہ اس کی بحث اپنی آئے گی. طواف جو شروع کیا جاتا ہے وہ حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے. حجر اسود سے گھوم کر حجر اسود تک جب آپ پہنچیں گے تو اس کا آپ کا ایک چکر پورا ہوگا. سمجھ میں آیا بولا نا؟ حجر اسود سے حجر اسود تک آپ کا کیا چکر ہوگا؟ ایک. اور یہاں آئیے دکھا دیں آپ کو، یہاں آئیے ایسی کوئی تصویر مل جائے. جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں، یہ دیکھیے اس میں واضح ہے. جہاں یہ آپ کو کھانے کا جیسے اتنی پبلک رہے گی، یہ نماز کی تصویر ہے. یہ سارے لوگ اگر چکر لگا رہے ہیں، آپ کو پتا چلنے والا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ ہے، ارے حجر اسود ہے کہاں. صحیح ہے. اس کے لیے اس کی سیدھ میں دیوار پر گرین لائٹ لگائی گئی ہے. گرین لائٹ ہے، فرش پہ ایک لائن کھینچی گئی ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ حجر اسود تک پہنچ گئے. ہمارے یہاں اہل سنت حضرات کے یہاں اجازت ہے کہ وہ کہیں سے بھی طواف کریں. ہمیں یہ مقام ابراہیم ہے، دکھ رہا ہے. ہمارے لیے تاکید ہے کہ ہم جب طواف کریں تو مقام ابراہیم کے اندر سے کریں. یہ دکھ رہا ہے، ہمیں اس بیچ سے ہی کرنا ہے. یہاں سے یہ مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں اس میں بھی دکھ رہا ہے، دیکھیے یہ مقام ابراہیم ہے. یہ جو گولڈن کلر کا صفوں کے بیچ نظر آ رہا ہے یہ مقام ابراہیم ہے. صحیح ہے. یہاں اس کے اندر سے ہمیں طواف کرنا ہے. باہر سے مجبوری کے عالم میں طواف کرنے کی ہمارے فقہاء نے اجازت دی ہے. پلس اس کے علاوہ یعنی ہمارے اور اہل سنت حضرات کے ایک فرق یہ پایا جاتا ہے، خانہ کعبہ یہ دیکھیے اس میں مقام ابراہیم آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، دکھ رہا نہیں ہے؟ اور یہ حجر اسود ہے. یہاں پہ یہ حجر اسود ہے. اور اگر آپ جائیں گے تو دیکھیے گرین لائٹ یہ دیکھیے یہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، دکھ رہا ہے یہ دیوار پہ ایسے گرین لائٹ نظر آئے گی آپ کو اس جگہ پہ جب جائیں گے انشاءاللہ. خداوند عالم آپ لوگوں کو یہ دیکھیے یہ لائٹ اشارہ کرتی ہے کہ یہ کیا ادھر کیا ہے؟ حجر اسود ہے. چونکہ جب آپ انٹر ہوں گے، انٹر ہونے کے بعد آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. پھر دوسری چیز، طواف کرنے کے لیے ہمارے یہاں شرط ہے گراؤنڈ فلور سے طواف کرنا. بہت آپ کر سکتے ہیں فرسٹ فلور سے، لیکن فرسٹ فلور سے طواف آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ فرسٹ فلور کا ایک چکر نیچے کے 7 چکر کے برابر ہے. فرسٹ فلور کا اگر چکر لگائیں گے ایک چکر کتنے کے برابر ہے؟ 7 چکر. 7 چکر مکمل کرنے میں 45 سے 50 منٹ گھنٹہ لگ سکتا ہے آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟ وہ طواف میں کیا آپ اکیلے نہیں ہے نا،
اور لوگ بھی آپ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. سیکنڈ تابق سے ہم لوگ طواف نہیں کر سکتے, تھرڈ سے نہیں کر سکتے, فورتھ یا ففتھ پہ چلتی ہیں گاڑیاں, گاڑیوں پہ بیٹھ کے لوگ طواف کرتے ہیں, چونکہ وہ سارے تابق خانہ کعبہ کے کہاں چلے جاتے ہیں, اوپر. ہمیں خانہ کعبہ کے اوپر سے طواف نہیں کرنا ہے. جب ہم کریں گے گراؤنڈ فلور سے ہی کریں گے. تو والطواف بالبیت سبعا, اس طرح سے آپ کو جب طواف کریں گے آپ کا دایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے, آپ کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ نہیں کرنی ہے, پیٹ نہیں کرنا ہے, چومنا نہیں ہے, ہاتھ نہیں لگائیں گے اس طرح سے. جو مستحبات ہیں وہ ہیں, لیکن آپ صرف طواف کریں تاکہ آپ کا طواف باطل نہ ہو. والصلاة رکعتین فی مقام ابراہیم علیہ السلام, اور جو مقام ابراہیم آپ کو دکھایا اس کے پیچھے 2 رکعت نماز, یہ نماز واجب ہے. والصلاة رکعتین فی مقام ابراہیم علیہ السلام, مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز کا پڑھنا. والسعی بین الصفا والمروہ سبعا, اور سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ. سعی کی شروعات مولانا صفا سے ہوتی ہے, جو مروہ پہ 1 چکر مکمل, مروہ سے صفا آئیں گے تو آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے. یعنی طواف کی طرح نہیں ہے کہ حجر اسود سے چل کے حجر اسود پہ پہنچیں گے تو 1 چکر کاؤنٹ ہوگا. صفا و مروہ کی سعی میں صفا سے چل کے مروہ پہنچیں گے 1 چکر, مروہ سے صفا واپس آئیں گے 2 چکر, پھر صفا سے مروہ تیسرا, مروہ سے صفا چوتھا. اور وہاں پہ گرین لائٹس لگائی گئی ہیں جو آپ کے ہرولے کی طرف نشاندہی کرتی ہیں. ہرولہ مستحب ہے, صحیح ہے. گرین لائٹ بٹوین صفا اینڈ مروہ. آئیے دیکھیے, مردوں کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ ان لائٹس پہ جب پہنچے تو ہرولہ کریں. دکھ رہا ہے یہ, جہاں یہ لائٹ ہے یہاں تیز قدموں سے چلنا مردوں کے لیے مستحب ہے, عورتوں کے لیے نہیں. دونوں سائڈ لگی ہوئی ہیں, صفا سے مروہ جائیں گے تو ملیں گی, مروہ سے صفا آئیں گے تو اس طرح کی لائٹ. یہ ہرولے کی جگہ ہے. ہرولہ یعنی آپ کو اس جگہ تیزی سے قدم بڑھانا. دکھ رہا ہے یہ دیکھیے خالی میدان آپ کو دکھا دیں. یہ ہے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. جی پھر دیکھیے والتقصیر, اور جب آپ کی صفا سے مروہ جائیں گے 7ویں چکر میں آپ کا کہاں ختم ہوگا, مروہ میں. مروہ میں ختم ہوگا تو آپ کیا کریں گے, تقصیر. تقصیر کہتے ہیں بالوں کا کاٹنا, اور یہ بال آپ خود کاٹیں گے, کوئی آپ کے بال نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ احرام نہ اتر جائے. یعنی اگر آپ کا احرام اتر چکا ہے, یعنی آپ اپنی تقصیر کر چکے ہیں, تب دوسرے کا بال کاٹ سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنی تقصیر کیے بنا کسی دوسرے کا بال کاٹ دیا تو آپ کے اوپر کفارہ لازم آ جائے گا. کفارہ تو پہلے اپنے, اور جب آپ کا احرام اتر جائے تب جا کے آپ کسی اور کے بال کاٹ سکتے ہیں, ورنہ وہاں اس موقع پر خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو احرام آپ نے باندھا تھا میقات سے, اس احرام کی وجہ سے آپ کے اوپر 25 چیزیں حرام ہوئی تھی. کتنی چیزیں, 25 چیزیں حرام تھیں. آگے پڑھیں گے آپ شیشہ نہیں دیکھ سکتے تھے,
सर नहीं ढक सकते थे, साए में नहीं चल सकते थे, समझ में आया, जीनत नहीं कर सकते थे, औरतें चेहरा नहीं छुपा सकती थी, मास्क वगैरह नहीं लगा सकती, तौलिए से मुंह पूरा ढक के नहीं पहुंच सकती, मर्द सर नहीं छुपा सकता, सही है, किसी को अजियत नहीं दे सकते, खून नहीं निकाल सकते, गाली नहीं बक सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, जिमा नहीं कर सकते, बीवी से नहीं मिल सकते, बोसा नहीं ले सकते, बहुत सारी ऐसे कितने हैं, खुशबू नहीं सूंघ सकते, शिकार नहीं कर सकते, जुए हुए हैं, किसी को कुछ नहीं मार सकते, समझ में आई बात, कितनी चीजें होती हैं, 25 चीजें जो मीकात पर एहराम बांधते हैं वो हराम हो जाती हैं। हमारे यहां दिन में सफर करना जायज नहीं है, आप छतरी लेकर नहीं चल सकते, तो ये क्या काम करेंगे आप, 5 काम, मीकात से एहराम, तवाफ खाने काबा में पहुंच के, फिर उसकी 2 रकअत नमाज, फिर सई सफा और मरवा के दरमियान और तकसीर, ये काम करेंगे आपका एहराम उतर जाएगा। अब आप मक्के में वैसे ही रहेंगे, मक्के से बाहर लेकिन नहीं जा सकते, याद रखें जब तक आपका हज मुकम्मल ना हो जाए तब तक आप उसके बीच में कोई दूसरा उम्रा अदा नहीं कर सकते। ये उम्रा तमत्तो आपने किया मीकात से एहराम बांध के, जब तक हज पूरा नहीं होगा मक्के से बाहर जाना जायज नहीं है और कोई उम्रा भी नहीं कर सकते, यानी कि जाइएगा उम्रा मुफरदा करने के लिए, उम्रा मुफरदा करने जाएंगे, ये जो उम्रा तमत्तो किया था ये बातिल हो जाएगा, आपको दोबारा उम्रा तमत्तो करना पड़ेगा, लेकिन सऊदी हुकूमत आपको खाने काबा से अरे मक्के से बाहर ही नहीं जाने देगी। समझ रहे, आप चाहें कि मीकात चले जाएं, आपके लिए जाना आसान नहीं होगा। देखिए जब तकसीर मुकम्मल हो गई, वल इहराम सानियन, अब ये दूसरा इहराम बांधना है आपको, मिन मक्कति बिल हज, अब ये जो इहराम मक्के से बांधेंगे ये इहराम किसका होगा, हज का, और ये मैंने कहा हाजी हजरात 7 या 8 जिलहिज को इहराम बांधते हैं, और जब इहराम बांधेंगे पहला जो वाजिब आता है वो वल्वुकूफ बिअरफात, अरफात में वकूफ करना, मैदान है मैदान अरफात, बहुत बड़ा अरफात है, और बाकायदा तमाम मैदानों के रंग के बोर्ड के रंग अलग अलग हैं, जहां पे लिखा हुआ है बिदायत अरफात निहायत अरफात, बिदायत मिना निहायत मिना, बिदायत मुज़दलिफा निहायत मुज़दलिफा, सही है, तीनों मैदान है जहां आपको रहना है, तीनों में बिदाया और निहाया लिखा हुआ है, इस तरह के बोर्ड है, आइए दिखा दूं आपको, अरफात, और तीनों के कलर अलग अलग हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, एंडिंग बोर्ड, ये देखिए दिख रहा ना, येलो कलर का क्या है, बिदायत अरफात, यानी यहां से मैदान अरफात की क्या हो रही है, इब्तिदा, और यहां क्या है, निहायत अरफात, ये अरफात एंड्स हेयर, यहां से इसके बीच में आपको रहना है, जहां से बिदाया और निहाया, इसके चारों तरफ आपको बोर्ड नजर आएंगे, ठीक है ना, चारों तरफ आपको बोर्ड नजर आएंगे, और थोड़ा बहुत नहीं, ऐसे तो आपको ऐसे घूमने की इजाजत नहीं मिलेगी, ये जो मैदान आपको लग रहा है, ये देखिए इस तरह के खेमे लगा दिए जाते हैं, लेकिन खेमे वहां रहते नहीं हैं, ये खेमे वक्ती लगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े खेमे होते हैं ये, बाकी इस पहाड़ पे इसको जबल रहमत कहा जाता है, ये जो पहाड़ी है इसको क्या बोलते हैं, जबल रहमत, इसके बाईं तरफ रहना मुस्तहब करार दिया गया, लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा, जहां आपको खेमा अलॉट कर दिया गया वहीं आपको आसपास रहना है, बाद में आप जब ज़ियारत के लिए जाएंगे तब आप जा सकते हैं। इसी तरह मिना है, मिना कलर अलग अलग है बोर्डों के, मिना स्टार्टिंग एंड एंडिंग, उसका आपको जो है ये इस कलर का दिख रहा है ना जी,
اور اسی طرح نہایا اس کا رہتا ہے. اسی طرح آپ کو مزدلفہ کا دکھے گا، اس کا کلر مزدلفہ نہیں سمجھ پائے آپ. مشعر یہ مسجد مشعر الحرام ہے، ہمیں اسی کے آس پاس رکنے کا موقع ملا تھا، لیکن بورڈ نہیں لگایا ہے، نظر آیا مجھے. لیکن اس میدان میں بھی آپ کو ایک بورڈ آپ کو باقاعدہ نظر آئے گا. ہر جگہ پہ ایک بورڈ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، تاکہ اس سے آپ پتا کر سکیں. تو آپ کو کہاں وقوف کرنا مولانا؟ والوقوف بعرفات، پہلا واجب ہے حاجیوں کے لیے عرفات کے میدان میں وقوف کرنا. اور یہ وقوف کیسا ہے؟ آپ وہاں رہ کے چاہے سوئیں، لیٹے، بیٹھے، کھڑے رہیں، کچھ بھی کریں، پڑھنے کا کچھ واجب نہیں ہے. آپ خالی جا کے رہیے وہاں، بس وہاں رہنا ہے وقوف عرفات میں. سید تاسع ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کو الی الغروب، مغرب تک، مغرب تک آپ کو کہاں رہنا ہے؟ میدان عرفات. صحیح ہے. بس جی ذکر نہیں ہے وہاں جی پہ، کوئی ذکر نہیں کرتا. ذکر واجب نہیں ہے. پورے حج میں 2 ہی چیز پڑھنے کی ہے، ایک 2 رکعت نماز طواف کی اور تلبیہ، باقی کچھ پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے، ذکر کریے آپ، دعائے عرفہ پڑھیے، صحیح ہے، استغفار کریے، قرآن کی تلاوت کریے، وہ سب الگ ہے، وہ مستحبات میں ہے، واجب کچھ نہیں. بس آپ کو رہنا ہے، صرف وہاں رہیے. اپنی غلطیوں کو یاد کیجیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، خدا سے ان گناہوں کی مغفرت چاہیے. عرفات کے ماننے ہی جاننے کے ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے یا تو اس لیے عرفات کو عرفات کہا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ جاتا ہے انسان تو ایک دنیا کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، دنیا کے حاجی وہاں رہتے ہیں، 20 لاکھ 30 لاکھ سارے لوگ حاجی کہاں ہیں؟ میدان عرفات میں. کہا چکے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اس لیے عرفات کہا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، انسان وہاں اپنے حقیقت کو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، کس کا بندہ ہوں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، آج تک گمراہ تھا، صحیح ہے، خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس مقام پر آیا ہوں. باقاعدہ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی میدان عرفات میں وقت گزارے، میدان مزدلفہ میں وقت گزارے، تمام ارکان کو انجام دے، اور اس کے باوجود بھی اسے یہ شک ہو کہ اس کے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے، تو قیامت کے دن وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. یعنی اس کا مطلب کہ جو میدان عرفات سے نکل کر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. دوسرا ایک ریزن بتایا جاتا ہے کہ وہی میدان عرفات ہے کہ جہاں پہ جناب آدم نے حوا کو پہچانا تھا. جب وہ جنت سے نکلنے کے بعد جدا ہو گئے تھے اور تلاش کر رہے تھے، تو کس میدان پہ پہنچے تھے؟ میدان عرفات میں، جہاں جناب آدم نے جناب حوا کو پہچانا. اس لیے بھی اس میدان کا نام میدان عرفات رکھا گیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو کل ہوگی. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.